السلام علیکم. گزشتہ روز حکومت کی جانب سے فیصل واڈا نے بڑے زوردار دبنگ طریقے سے کہا کہ اپوزیشن کی جانب سے 3 لوگ آ کر بیٹھ جائیں اور ہماری جانب سے 3 لوگ آئیں گے اور ایک اکانومی کے اوپر ایک مناظرہ کر لیتے ہیں. اور مناظرہ کیا ہوگا کہ کس کی پرفارمنس اچھی رہی ان 2 سالوں میں یا نون لیگ کے دور حکومت میں. انہوں نے بائی نیم دعوت دی یا چیلنج کیا کہ ادھر سے شاہد خاقان عباسی آ جائیں جو فارمر پرائم منسٹر ہیں پاکستان کے، یا زبیر صاحب آ جائیں جو بھائی ہیں اسد عمر کے، اور مفتاح آ جائیں جو پہلے فائنانس منسٹر رہے. تو ہماری طرف سے اسد عمر، حفیظ شیخ یا حماد آئیں گے. تو ہم نے کیا یہ کہ پروگرام میں آن ایئر بھی دعوت دی. اس کے بعد پروگرام ختم ہونے کے بعد ہمارے پروڈیوسرز نے تینوں افراد کو ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی دعوت دے دی. شاہد خاقان عباسی صاحب کو ہم نے ادھر سے بلایا، دعوت دی کہ فارمر پرائم منسٹر بھی ہیں اور جماعت کے بڑے لیڈر بھی ہیں، ان کو بلاتے ہیں. ادھر سے حفیظ شیخ آ جائیں یا اسد عمر آ جائیں تو سوالوں کا جواب ایک دوسرے سے دے لیں گے آن ایئر، اور لوگوں کو بھی پتہ چل جائے گا کہ کس کی کارکردگی اچھی کس کی بری. لیکن اس وقت خاقان صاحب ہمارے پاس اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف سے تینوں لوگ جن کا چیلنج لے کر واڈا صاحب ہمارے پروگرام میں تشریف لائے تھے، ان تینوں میں سے کوئی بھی نہیں ہمارے پاس آیا. شاہد خاقان عباسی صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. میں ایک چھوٹا سا وہ اسٹیٹمنٹ سنا دوں جو کل واڈا صاحب نے کہا تھا تاکہ یاد دہانی ہو جائے. جس نے نہیں بھی دیکھا دکھائیے گا جی کیا کہا تھا انہوں نے. ایسے کرتے ہیں یہ ندیم ملک لائیو کے اگلے 30 کے 30 پروگرام میں اس پورے پینل کو آپ کے وقف کرتا ہوں. یہ اپنے بندوں کی ذمہ داری ہے. فلور آف دا ہاؤس میں بات کی، پرائم منسٹر کے سامنے آپ اپنے بندوں کی دستیابی یقینی بنائیں. ان کے بندوں کا یہ تو بڑا اچھا کام ہے، یہ تو نیکی کا کام ہے. یہ کریں پروگرام کرتا ہوں، کچھ اور نہیں کرتا. آپ کر لیں، یہ آپ کو ثواب بھی 6 بندوں کے پینل کے اوپر میں پروگرام کیا کروں گا. آپ مجھے اپنے بندوں کی ٹیم انشور کریں. میں آپ کو بتاتا ہوں 2 گھنٹے کا کر لوں گا. آپ 4 کریں. آپ 2 گھنٹے کا کریں. سر صاحب کل دعوت دے دیں ان کے حفیظ شیخ صاحب کو بھی اور ادھر سے نون والوں کو بھی ایک کو بلا لیں. ٹھیک ہے آن ایئر کہہ دیا. شاہد خاقان عباسی صاحب اس وقت پاکستان کا ہر مسئلہ گھوم پھر کے پاکستان کی اقتصادی مشکلات سے جڑا ہوا ہے، لیکن ساتھ دیکھیں تو سیاسی مسائل جو ہیں وہ لگتا ہے کہ حاوی آئے ہوئے ہیں. ایک میچ چل رہا ہوتا ہے کہ عزیر کس کا قریب تھا، وہ پپو کس کے ساتھی تھا، قتل کس نے زیادہ کیے ہیں، کس نے پولیٹیکل سپورٹ دی ہے. اس پہ بحث زیادہ ہوتی ہے آپ لوگوں کی، پولیٹیکل سٹیٹمنٹس یہی آتی ہیں لیڈرز کی. اصل جو مسئلہ ہے اکانومی ہے جو بیٹھی ہوئی ہے اس کے اوپر توجہ کم. دیکھیے سیاست پیچھے رہ گئی ہے، اب اصل مسئلہ اکانومی کا ہے. اس کو صحیح کرنا ہے اور بہت بڑا چیلنج ہے. اب یہ پہلے طے کر لیں کہ کس نے کیا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے خرابی کی ہے یا انہوں نے کی؟ ہم تو گورنمنٹ میں نہیں ہے نا، ریکارڈ آپ کے پاس ہے. اگر ہم نے خرابی کی ہے بتا دیں عوام کو کیا خرابی کی ہے. یہاں پر یہ پہلی حکومت ہے، ہر وزیر اپنا کام نہیں جانتا، اپنا محکمہ تباہ ہو رہا ہے دوسروں کی باتیں کرتا ہے. واٹر کے منسٹر کہہ رہے ہیں جی اکانومی پہ مناظرہ کر لیں. ٹھیک ہے، مجھ سے مناظرہ کر رہے ہیں، عمران خان کو بھیجیں. یہاں پہ ضرورت نہیں ہے، اسمبلی میں آ کر بات کریں کہ آپ نے 2 سال میں کیا اچیومنٹس کیے ہیں اکانومی میں. ایسے بات ہوتی ہے نا. ہم بھی ادھر بیٹھے ہیں، آپ آئیں تشریف فرما ہوں، ہمیں اسامہ بن لادن کا نہ بتائیں، ہمیں دھمکیاں نہ دیں. دھمکیوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ملک کے عوام کو بتائیں کہ آپ نے 2 سال میں کیا اکنامک اچیومنٹ کی ہے. آپ کو دھمکی دی کس نے؟ پرائم منسٹر نے آپ کے سامنے دھمکی دی. اس نے کہا میں ان کو نہیں چھوڑوں گا. میں اسے کہتا ہوں میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا. پھر کیا ہوگا؟ عوام تماشا دیکھ رہے ہیں. حکومت آپ کے پاس ہے، آپ کے پاس کوئی کرپشن کا الزام ہے سامنے رکھیں، ٹی وی پر لے کر آئیں. میں اس حکومت کے 10 کرپشن کے الزام آپ نے کل گن کے بتا دیے نا. یہ تو ابھی کوئی ٹپ آف دی آئس برگ ہے. جتنی کرپٹ حکومت یہ ہے پاکستان کی تاریخ میں نہیں آئی، کم از کم میں نے 85 کے بعد نہیں دیکھی. آپ باقی سب چھوڑ دیں. آپ جس دن ہم نے چھوڑا کیا کرپشن کی انہوں نے؟ سر آپ محکمے میں کرپشن میں شروع ہو جاؤں گننا. بتائیں کیا پورٹ اینڈ شپنگ کو دیکھ لیں. پورٹ اینڈ شپنگ میں کیا ہوا؟ سرونگ ایڈمرل پریس کانفرنس کر کے کہہ رہا ہے کہ جو منسٹر ہے مجھے کہہ رہا ہے جی 15 ملین کا کانٹریکٹ اوارڈ نہ کریں، 70 ملین والے کو دے دیں. 55 ملین کی خیرات دینی ہے نا. آپ فائنینس میں دیکھ لیں، اسٹیٹ بینک میں کیا ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے سر مجھے دنیا کا ملک بتا دیں جہاں 6% سے پالیسی ریٹ 13 پہ گیا ہو اور واپس 7 پہ آ گیا ہو 1 سال کے اندر. پاکستان ہے نا سر. پاکستان ہے نا. کیوں کیا؟ یہ حقیقت نہیں ہے کہ آپ ہاٹ منی لے کر آئے 13% پہ. آپ نے روپی ڈالر پیرٹی کو سٹیبل رکھا اس عرصے میں. 10% سے زیادہ کا مارجن اویلیبل تھا ان لوگوں کو جو لے کر آئے. وہ کون لوگ تھے؟ بتائیں نا. میں آج پوچھا ہے ہم نے، کوئی نہیں بتاتا.
وہ جب نام سامنے آئیں گے کون لوگ تھے آپ کو پتہ چل جائے گا. آپ کو پیسہ مل رہا ہے بازار میں 6% پہ لانگ ٹرم, میڈیم ٹرم, لانگ ٹرم. آپ ہاٹ منی کے پیچھے لگے ہوئے 13% پہ. آپ کا ڈیٹ سروسنگ 1500 کا ہم نے جو بجٹ بنایا تھا نا 18-19 کا, 1500 کی ڈیٹ سروسنگ تھی, وہ چلی گئی 3200 پہ. اضافہ کتنا ہوا؟ 1500, 1700. آپ کا ڈیفنس بجٹ 1500 ہے. آپ نے ایک ڈیفنس بجٹ ایڈ کر دیا ڈیٹ سروسنگ میں. یہ اچیومنٹ ہے اس حکومت کی. پوری فیڈرل گورنمنٹ چلتی ہے 450 پہ, آپ نے ایڈ کیا ڈیٹ سروسنگ میں 1700. یہ 4 سال کا حکومت کا ٹوٹل ایکسپینڈیچر ہے. مجموعی طور پر اگر قرضوں کی دیکھنے بات تو آپ کے جو ادوار ہیں پیپلز پارٹی کا, پھر پی ایم ایل این کا اور پاکستان تحریک انصاف کا, کوئی بہت اچھی مثال کے طور پر سامنے نہیں آتے. پیپلز پارٹی کے دور میں یہ 8000 سے 15000 پہ گیا, آپ کے دور میں 15 سے 25 پہ گیا, اب یہ 25 سے 35 یا پتہ نہیں کتنا ہو چکا ہے صرف فیڈرل گورنمنٹ کا. ٹوٹل دیکھیں تو 43,000 میں ڈیٹ بتا دیتا ہوں. ڈیٹ بڑا سمپل ہے. ہم نے جب چھوڑا تو 24.2 تھا, آج وہ 34.4 ہے, یعنی 10.2 کا اضافہ ہو گیا. ابھی 30 جون کے نمبر ابھی 2 سال پورے نہیں ہوئے. ابھی یہ 30 جون کے نمبر بھی نہیں. جی ابھی 2 سال پورے نہیں ہوئے, یہ اضافہ ہو گیا. تو ہمیں یہ بتائیں کہ یہ پیسہ گیا کدھر؟ آپ کے خیال میں کہاں گیا؟ ڈیفیسٹس ہیں. آپ آمدن کر نہیں سکے, خرچے بڑھ گئے ہیں, انفلیشن ہے, بات ختم ہو گئی. آپ ہر حکومت, یہ بات یاد رکھیں, کوئی معجزہ نہیں ہے, ہر حکومت قرضے لے کر ہی گزارا کرتی ہے, لیکن ان قرضوں کا مصرف کیا ہے؟ کیا وہ پروڈکٹیو کام میں استعمال ہو رہے ہیں؟ کیا وہ گروتھ کے لیے استعمال ہو رہے ہیں؟ تو وہ پازیٹیو ہیں. لیکن وزیر اعظم کا خیال یہ ہے کہ یہ این ایف سی ایوارڈ اور 18ویں ترمیم جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے لیے ایک وہ گلے کی پھانس بن چکی ہے. ریونیو ادھر چلا جاتا ہے صوبوں کو, وفاق کے پاس کچھ بچتا نہیں. یہ تو پہلے بھی ہے نا, یہی تھی نا, یہی امینڈمنٹ میں سب کام کر رہے تھے. پیپلز پارٹی بھی کام کر رہی تھی, ہم بھی کام کر رہے تھے اسی امینڈمنٹ کے ساتھ. آپ نے ریونیو بڑھایا ہے. ریونیو تو ایک تو سوال پوچھنا پڑے گا ان سے. 100 ارب کی انہوں نے وہ جو سپلیمنٹری ڈالی ہے اس کا سوال جواب ہوا ہے اسمبلی میں؟ جی سپلیمنٹری بجٹ کے اندر وہ 100 ارب کا کوئی بل ڈالا گیا. سر بہت سی چیزیں ڈالی ہوئی ہیں. سوال جو آپ یہاں کس کو کرے؟ ٹیکس ریفنڈز کو ادھر پارک کر دیا. جی میں یہ کہہ رہا ہوں نا, وہ ہر طرح, کبھی کہتے ہیں وہ اپنے احساس بڑھا دیا, پیسے نظر نہیں آتے کہ احساس کب بڑھا ہے, کہاں بڑھا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ 18ویں ترمیم اور این ایف سی اس پہ بات کرنے کے لیے آپ کی جماعت تیار ہے؟ بالکل تیار ہے. ہم سے بات کرنے کا فائدہ نہیں ہے, کیونکہ این ایس سی ایوارڈ صوبے, مرکز اور صوبے کے درمیان ہوتا ہے. کنسنسس سے اس کا فیصلہ کرنا پڑتا ہے. میں آئینی ترمیم کر دیتا ہوں, ٹھیک ہے, میں آئینی ترمیم کہ صوبوں کو 0 دے دیں, نہ دیں ان کو پیسہ, یعنی ترمیم ہو سکتی ہے, ممکن ہے. کیا این ایس سی ایوارڈ میں آپ یہ فیصلہ کر سکیں گے کہ صوبوں کو پیسہ نہ ملے؟ جہاں پر کنسنسس سے ایک صوبہ بھی کہے میں نہیں مانتا, بات ختم ہو جاتی ہے. وفاق کے میں نہیں مانتا, بات ختم ہو جاتی ہے. کیا 18ویں ترمیم میں یہی ایک ایشو ہے این ایف سی یا اور بھی مسائل؟ نہیں, میں تو آپ سے سنتا ہوں نا, ہمیں تو آج تک کسی وزیر نے نہیں بتایا, مناظرہ کرنے والے وزیر نے یا دعوت دینے والے وزیر نے, کسی نے نہیں بتایا کہ آپ کیا ترمیم چاہتے ہیں اس کے اندر. دیکھیں 2-3 ایشوز ہیں جس پہ 2 سال سے حکومت گول دائرے میں گھوم رہی ہے, اس سے باہر نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے, نہیں تو یہ گرداب جو ہے پورے ملک کو لے کے بیٹھ جائے گا. ایک آپ کا نیب ہے جس طریقے سے کیسز کو پرسو کرتا ہے, تحقیق کیے بغیر بندہ پہلے اندر ڈالتے ہیں, 100 دن بعد ڈھونڈتے ہیں کاغذ ملا کہ نہیں ملا. اور دوسرا اقتصادی صورتحال ہے, دونوں کا راستہ چاہیے, نہیں تو مارے جائیں گے سارے. دیکھیے نیب کا ہم نے لکھ کے دے دیا ہے, ایک ڈرافٹ بل ہم نے دیا ہوا ہے, اس کو کر دیں. کیونکہ میں, آپ بھی پاکستانی شہری, میں پاکستانی شہری ہوں. جو قانون مجھ پہ ہے نا وہ آپ سے 1000 گنا زیادہ خوفناک ہے. کہ میں صرف پبلک نمائندہ ہونے کی حیثیت سے جو قانون مجھ پہ لاگو ہوتا ہے, جو کسی اور پہ نہیں ہوتا, آپ پہ نہیں ہوتا, جوڈیشری پہ نہیں ہوتا, بیوروکریسی پہ نہیں ہوتا, فوج پہ نہیں ہوتا, بزنس مین پہ نہیں ہوتا, صرف مجھ پر ہولڈرز آف پبلک آفس پہ ہوتا ہے. اس قانون کو آپ پڑھیں, اتنا خوفناک قانون شاید دنیا میں نہیں ہے. اب اس کو ہم نے ڈرافٹ دے دیا ہے, امینڈ کر دیں. لیکن اب تو ججز میں بھی جسٹس فائز عیسیٰ کے اوپر گورنمنٹ چلی گئی, سپریم کورٹ کے اندر جوڈیشل کونسل کے پاس چلی گئی, اس میں بھی ٹیکس والے سوال اٹھ گئے, ان سے بھی مانگی جا رہی ہے, ان کی اہلیہ سے بھی مانگی جا رہی ہے. دیکھیے میں معذرت سے کہوں گا کہ کیا وہ پاکستانی شہری نہیں ہے فیض عیسیٰ صاحب اور ان کی اہلیہ؟ آپ ان سے وہ چیز مانگ رہے ہیں ان کی اہلیہ شاید کسی اور پاکستانی شہری سے نہیں مانگی جا سکتی.
یہ بات ذرا نامناسب لگتی ہے مجھے تو. کم از کم آپ کے خیال میں یہ کوئی امتیازی سلوک ہے ان کے ساتھ؟ نہیں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نا. مجھ سے آپ نہیں پوچھ سکتے کہ 6 سال یا 5 یا 6 یا 7 سال کی لمٹ ہے، اس سے پہلے ٹیکسیشن کے آپ کے کیا معاملات تھے. ٹھیک ہے، یہ بات حقیقت ہے نا. تو فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک ہوا؟ جی ان سے تو پوچھا جا رہا ہے کہ آپ پتہ نہیں 2000 کے بتا دیں، تو آپ کے خیال میں ایسا 2003 کیوں کا ہو رہا بتا دیں. نواز شریف سے پوچھا گیا تھا آپ 1991 کا بتا دیں. میاں صاحب نے تو خود وہ پٹارا کھولا تھا نا جی، گلف سٹیل مل کی کہانی. میں خود جو مرضی کہتا رہوں، اس سے کوئی فرق فلور آف نہیں دی پڑتا. ہاؤس انہوں نے قانون کیا اعلان کیا کہتا تھا ہے کہ یہ ہے وہ ذرائع. جب آپ عدالت میں جاتے ہیں قانون کیا کہتا ہے اس پہ بحث ہوتی ہے. میں جو مرضی کہتا رہوں، میں آپ کے پروگرام میں جو مرضی کہوں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. بات تو قانون کی ہوتی ہے نا. اگر قانون یہ کہتا ہے کہ ہم آپ سے 7 سال یا 6 سال جو بھی ہیں اس کے بعد سوال نہیں کریں گے. اتنی دیر میں ایمنسٹیز بھی آئی ہیں، 3 ایمنسٹیز اس پیریڈ میں آ چکی ہیں. فائز عیسیٰ صاحب کے پاس اگر ایمنسٹی لینے کا موقع موجود تھا، کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. فیض عیسیٰ صاحب کا کریکٹر لوگ نہیں جانتے. ان کو لوگ کیا ایک ناواقف آدمی ہے، کیا اس نے پوری زندگی اس ملک میں نہیں گزاری، کہ کیا ان کا کریکٹر ہے. آج تو حقیقت یہ ہے کہ کریکٹر لیس لوگ، ٹیکس چور، کرپٹ لوگ جو ہیں وہ اس ملک میں شرفاء پر انگلی اٹھاتے ہیں. جو ٹیکس خود نہیں دیتے وہ کہتے ہیں اس کا ٹیکس پکڑو، اس نے ٹیکس دیا ہے جی، بڑا ٹیکس دیا، لیکن یہ چھوٹا سا ٹیکس رہے گا، اس کو پکڑ لو. تو یہ کس قسم کے ہم ملک بنتا جا رہے ہیں، کس قسم کی سوسائٹی بنتے جا رہے ہیں. لیکن اس کے اوپر تو سپریم کورٹ نے فیصلہ لیا FBR کو بھیجنے کا. یہ تو کورٹ کی جوریسڈکشن تھی، نامناسب تھا تو نہ بھیج. میں کورٹ کی انٹینٹ کیا تھی میں اس پہ نہیں جاتا، لیکن اب برڈن آ گیا FBR کے اوپر. FBR میں آپ کو آج ہی فیصلہ بتا دیتا ہوں. FBR کی کوئی رپورٹ آپ پڑھ لیں کبھی بھی بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہوتی، ہمیشہ ایک ایمبیگوٹی بیچ میں چھوڑ دیں گے. اور ٹیکنیکلی اس معاملے میں ان کو اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ اس کو انویسٹیگیٹ کر سکیں. وہ ڈرائیو کر رہے ہیں یہ پاور سپریم کورٹ ڈیسیشن سے. تو یہ سارا معاملہ ہی کچھ مناسب نہیں لگتا. آپ نے ان خاتون کا، میں نے نیٹ پہ آیا خط جو پڑھا ہے، میں نے پڑھا وائف ہے جی. مطلب آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ سرتاج عزیز صاحب کے خلاف ریفرنس بن رہا ہے. اس کا افسوس ہوا مجھے. نہیں افسوس یار، سرتاج عزیز صاحب، ہم اپنی قسم نہیں اٹھاتے، سرتاج عزیز کی قسم اٹھانے کو تیار ہے کہ اس نے کبھی زندگی میں کچھ نہیں کیا. اس آدمی نے ملک کی خدمت کی ہے، باہر نوکری کی ہے، یہاں کے ملک کی خدمت کی، آج بھی کر رہا ہے. اس کو آپ انکوائری میں بلا رہے ہیں. یہ بلانے والے کون ہیں؟ آپ یقین کریں اوپر سے نیچے تک کرپٹ لوگ، وہ انکوائری میں سرتاج عزیز کو بلا رہے ہیں. جس زمانے میں ہم نئے رپورٹنگ میں آئے تو انہوں نے، آپ کی شاید جماعت کے سیکرٹری جنرل تھے، تو میز کے اوپر قائد اعظم سے اسلامیہ کالج کی شاید تصویر تھی، وہ کوئی ایوارڈ نے ملا تھا قائد اعظم سے، تو وہ لگا کے بیٹھا کرتے تھے. تو بہرحال مشکلات سے سب کو اللہ پاک نکالے. جو آپ یقین کریں قائد اعظم زندہ ہوتے ان کو بھی ہم نیب میں گھسیٹتے. میں آپ کو پورا یقین دلاتا ہوں، ہم نے ان کو بھی نہیں چھوڑنا تھا. ویسے BBC نے ایک آرٹیکل کل پرسوں لکھا ہے قائد اعظم کے آخری 60 روز. تو اگر اس میں وہ کہانی پڑھ لینا کہ کس طریقے سے قائد اعظم کے ساتھ سلوک کیا گیا تھا زیارت کے اندر، اور پھر جو ایمبولینس لینے گئی تھی اس کا کیا حال ہوا تھا، تو ہمیں شاید کچھ اور مشن آف انکوائری دوبارہ بنانی چاہیے. وہ تو اس قانون نہیں تھا نا، اب تو قانون موجود ہے. قائد اعظم بھی ہولڈر آف پبلک آفس تھے، ان کو بھی ہم نیب میں اندر کر دیتے. اس کے بغیر بھی ہم نے قائد اعظم اس قائد کی جو قدر کرنے کی. دیکھیں قدر شخص کی نہیں ہوتی، قدر اس کے اصولوں کی ہوتی ہے، اس کے کیے کی ہوتی ہے. ہم نے تو ملک کی قدر نہیں کی. افسوسناک باتیں ہیں. بہرحال یہ میں پھر ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک ٹروتھ کمیشن بنا دیں، پچھلے کو دفن کریں، آگے کی طرف دیکھیں. جو آپ کی اپوزیشن پارٹیز APC کا شور کر رہی تھی، آپ کی اپنی جماعت کے جو لیڈر ہیں شہباز صاحب، وہی پیچھے رہے، اور خبریں یہ آئیں کہ وہ ان کو اپروچ کیا جاتا رہا، لیکن کبھی وہ کہتے رہے میری طبیعت اچھی نہیں، کبھی کرونا کا کہا، کبھی لاہور میں بھی وہ گئے بلاول تو پھر بھی نہیں ملے. کیا ہوا کیا؟ نہیں وہ بیمار تھے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. باپ صاحب حضرات کہتے ہیں بیمار، ان کو کرونا ہوا تھا. ویسے بھی یہ کینسر سروائیور ہیں، ان کے مشکل پیچیدہ میڈیکل کنڈیشن ہے کہ اگر ویڈیو لنک سے بھی رابطہ نہیں کیا. ویڈیو لنک سے بھی رابطہ نہیں کیا انہوں نے. نہیں رابطہ ہمارے ان سے روز رابطہ ہوتا ہے. جو اپوزیشن والوں سے کرنا تھا نا جی، APC کے اندر شامل اپوزیشن سے بات ہوتی رہتی ہے. ان کی بلاول صاحب سے پہلے بات ہوئی ہے، آج بھی APC میرا آج بات ہوئی چاہیے. آج بات ہوئی ہے ان کی بلاول سے؟ نہیں مجھے پتہ نہیں ہے، میں کہ آج بھی ہماری ان سے بات ہوتی ہے، آج بھی بات ہوئی ہے میری ان سے. انٹینٹ کیا آپ کی پارٹی کرنا کیا چاہتی ہے؟ آپ کی پارٹی خود سے کلیئر نہیں ہے. ابہام ابھی کچھ دن پہلے خبر چھپی تھی کہ بجٹ کے دنوں میں ایک وفاقی وزیر نے رابطہ کیا شہباز شریف کی فیملی سے، ان کا نو ٹرسٹ موو کریں، 10-12 بندے ہمارے بھی آپ کا ساتھ دیں گے. لیکن خود شہباز شریف ہی ڈاواڈول ہے. نہیں ہم بالکل ڈاواڈول نہیں ہیں. ہم کسی وفاقی وزیر کی باتوں میں نہیں آئیں گے.
12 بندے لے کر پھرتا رہے، ان کو سودے کرتا رہے، ہم کسی سودے میں حصہ نہیں بنیں گے. ہم اس بات میں بڑے کلیئر ہیں. ہم اس بات میں بڑے کلیئر ہیں کسی غیر جمہوری عمل کا حصہ نہیں بنیں گے. اس بات میں بھی بڑے کلیئر ہیں. ہم کسی غیر آئینی عمل کا حصہ نہیں بنیں گے. اس بات میں بھی بڑے کلیئر ہیں. اس کے علاوہ ملک کی بہتری کے لیے جو کام ہو سکتا ہے ہم کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. اے پی سی نے کیا کرنا ہے؟ اے پی سی میں سمجھتا ہوں بڑی ضروری ہے اس وقت. کیوں؟ کہ اپوزیشن کا ایک یونیفائڈ سٹانس آنا چاہیے کہ اپوزیشن کیا سوچ رہی ہے. آپ بھی سوال کرتے ہیں، لوگ بھی سوال کرتے ہیں کہ لوگ مشکل میں ہیں، ملک مشکل میں ہے، معیشت تباہ ہو رہی ہے، کووڈ کا رسپانس نہیں ہے، یعنی ملک کا گورننس ختم ہو چکی ہے، کوئی ڈائریکشن نظر نہیں آتی، کوئی امید نظر نہیں آتی. لوگ یہ دیکھ رہے ہیں. اب ہر شخص اپوزیشن کی طرف دیکھ رہا ہے. حکومت سے لوگ مایوس ہو چکے ہیں. حکومت کو کوئی تنقید بھی نہیں کرتا کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ تو ناکام ہے، ختم ہو گئے. اپوزیشن کو دیکھ رہے ہیں کہ ان کا موقف کیا ہے. موقف بنانے کے لیے اے پی سی بڑی ضروری ہے. سر آپ کی جماعت میں سے آدھی پارٹی آپ کی لندن کی طرف جڑی ہوئی ہے، آدھی پارٹی شہباز صاحب سے جڑی ہوئی ہے. آپ کے دو اسکول آف تھاٹ ہیں اور یہ پارٹی کبھی ڈیسائسو پوزیشن نہیں لے سکتی. ہم نے اس کا مظاہرہ آپ کے سنجرانی صاحب کے انتخاب یا اس کے اوپر وہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کا ایشو ہے اس کے اوپر بھی دیکھ لیا، بجٹ پہ بھی دیکھ لیا، آرمی چیف کے ایکٹ کے اوپر بھی دیکھ لیا. ہر موقع کے اوپر آپ کی جماعت بٹی ہوئی نظر آتی. میں آپ سے ڈس ایگری کروں گا. کوئی بٹی ہوئی نہیں ہے. شہباز شریف صاحب ہمارے صدر ہیں. ہر کام، ہر بات ان کے مشورے سے ہوتی ہے. میاں نواز شریف اس جماعت کے روح رواں ہیں. لوگ ان سے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، لوگ ان کی طرف انسپریشن کے لیے دیکھتے ہیں. وہ لندن میں ہیں، بیمار ہیں. اگر کوئی بڑا فیصلہ ہو ہم ان سے رجوع کر لیتے ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں. یہ بات ہے. کوئی دو گروپنگ نہیں ہے، نہ ہو سکتی ہے. کس مقصد کے لیے؟ گروپنگ کا مقصد ہوتا ہے نا. کوئی گروپنگ نہیں ہے. میں آپ کے سامنے اوپنلی کہتا ہوں، اختلاف رائے ہر روز ہوتا ہے، ہر ایشو پر ہوتا ہے. پبلکلی تو آپ ایسی اختلاف نہیں ہوتا. نہیں، اختلاف تو موجود ہے. جی، جب اختلاف رائے ہوتا ہے، اختلاف نہیں ہے. جب ایک فیصلہ ہو جائے جماعت میں پسند کروں یا نہ کروں، میرا فیصلہ ہے. دیکھیں وہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے اوپر ہم نے آپ لوگوں کا رویہ دیکھ لیا تھا. آپ کی پوری جماعت کے اندر کلیئر کٹ ایک ریڈ لائن ڈرا ہو گئی تھی. آدھے ایک طرف کھڑے تھے، آدھے دوسری طرف کھڑے تھے. اختلاف رائے تھا. چلیں اسے اختلاف جب رائے فیصلہ ہو گیا، بات ختم ہو گئی. جس طریقے سے فیصلہ ہوا تھا وہ بھی ہمیں معلوم تو جس طریقے سے بھی فیصلہ ہوا ہو، فیصلہ ہو گیا، بات ختم. تو اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ آپ کی جماعت کے اندر ابھی وہ کلیئر کٹ ڈائریکشن سیٹ نہیں ہوئی. آپ کنفیوز لوگ ہیں. شہباز شریف کی پالیسی اور ہے، نواز شریف کی پالیسی اس اور. سے بڑی ڈائریکشن کیا ہے کہ جب جماعت فیصلہ کر دیتی ہے، فیصلہ ہونے تک اختلاف رائے رہتا ہے، ہونا بھی چاہیے. جب فیصلہ ہو جائے اس کو سارے من مانتے ہیں، اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. یہ ڈیسائسو کوئی شہباز شریف، نواز شریف میں یہ باتیں میں 1988 سے سیاست میں آیا تھا، میں سن رہا ہوں اختلاف ہو گیا جی، ناراض ہو گئے ہیں جی. شہباز شریف صاحب صدر ہیں، وہ پارٹی کے روح رواں، عوام ان کو قبول کرتے ہیں. ہم نے ان کو حکومت سے بھی نکالا ہوا ہے، سیاست سے بھی نکالا ہے، لیکن عوام ادھر دیکھتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کو گورننس کے جتنے بھی چیلنجز ہوں، لیکن شاید اپوزیشن جماعتوں میں اتنا دم خم نہیں ہے کہ انہیں چیلنج کر سکے. چیلنج کس قسم کا؟ پولیٹیکل چیلنج. اگر ذرا دباؤ ہو اور گورننس کو بہتر کرنے کی کوشش چیلنج کریں. آپ کو الیکشن میں نظر آتا ہے. آپ آج الیکشن کرا لیں، فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی. وہ کیوں الیکشن کروائیں؟ ان کے پاس 5 سال. وہ نہ کروائیں نا. بھائی بتا پولیٹیکلی تو وہ ہے. اب حکومت کون سی حکومت پاکستان میں گئی ہے اپوزیشن کے زور سے، اس کا نام بتا دیں. تو ہمیشہ آپ ایک پریشر بلڈ کرتے ہیں ایشوز پر. آج مہنگائی ہے، عوام پریشان ہے، اور یقین کریں مجھے تو خطرہ یہ ہے کہ ہم سیاست سب پیچھے رہ جائے گی، لوگ سڑکوں پر نہ آ جائیں. ویسے آپ کے وہ انارکی کا حل مسئلہ. آپ کی جماعتوں کے پیچھے نہیں آئیں گے؟ خود غصہ کھا کے آگے تو آگے. نہیں، جماعتوں کے پیچھے بھی اگر ہم قیادت دے سکیں، ہم عوام کی نبض پر ہاتھ رکھیں. یہ جو آپ نے کہا نا اگر دے سکیں آپ، اگر وہ نہیں کر رہے. میں یہی کہہ رہا ہوں اس کی ایک ٹائمنگ ہوتی ہے. یا اگر آپ جلدی کریں گے تو ناکام، آپ لیٹ کریں گے تو عوام آپ سے آگے ہوں گے، آپ پیچھے رہ جائیں گے. لیکن یہ آپ سیاستدانوں پہ چھوڑ دیں اس ٹائمنگ کو. 15-20% مہنگائی بھی لوگوں نے سہ لی. آٹے کا بحران، چینی کا بحران، پٹرول کا بحران، بجلی کرائسس، ساری چیزیں انہوں نے سہ لی. وہ عادی ہو گئے سہنے کے نا، پچھلے 10-20 سال سے ہی چل رہا ہے. اور آپ وہ بریکنگ پوائنٹ سے خود شاید سڑکوں پہ آ جائیں، لیکن آپ اس پروسیس کو لیڈ نہیں کر سکتے. یہ مجھے لگتا ہے آپ لوگوں کے اندر کمزوری لگتی ہے. میں آپ سے اتفاق نہیں کروں گا، وقت بتائے گا کہ لیڈ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے. سیاستدان کا کام ہے کہ اس کو ایورٹ کرے، کہ عوام کو سڑکوں پر جب لایا جائے یا خود آ جائیں تو انتشار کا خطرہ. ہمارے بڑے فل سٹاپ کامیں لگے ہیں. 77 میں آپ بھی جانتے ہیں کیا ہوا، اس کے اثرات 11 سال تک ہم بھگتتے رہے. تو یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے
ایز پولیٹیکل لیڈرز کہ ہم اس سے بچے رہیں, بات وہاں تک نہ جائے, اس سے پہلے کوئی مسئلے کا حل نکل آئے. اچھا, اچھی حکمرانی میں ناکامی یا یہ اقتصادی مشکلات جو ہیں, یا آپ نے کیوس یا انتشار کی بات کی, یہ فرسٹ سمٹمز ہے اس کے. آپ کا پورا نظام بیٹھ گیا, نہیں چل رہا. آپ جسٹس سسٹم پہ بھی کوشچن کرتے ہیں, آپ اکاؤنٹیبلٹی سسٹم پہ کوشچن کرتے ہیں. جو مین آپ کی منسٹریز ہیں ان کے اندر پرابلم ہے, وہ فائنانس ہو, پاور ہو, آپ کی انرجی ہو. ایف بی آر 3 سال سے 3800 پہ پھنس کے بیٹھا ہوا ہے. تو دیز آر دی ایشوز. آپ نہ ان ایشوز کو اون کرتے ہیں, نہ اس کو لے کے آگے چلتے ہیں. سر, نے آپ کے پروگرام میں شروع اس بات سے کیا ہے, ہر روز ٹی وی پر ہوتا ہے, پریس کانفرنسز کرتے ہیں, اسمبلی تو چلتی نہیں ہے. یہ حکومت نے فیصلہ کرے اسمبلی نہیں چلنے دیں گے. یو آر گوئنگ ٹو ریلائی آن دیز ٹی وی پروگرام. پبلک موبلائز نہیں کر سکتے. پبلک موبلائزیشن کی جب وقت ہوا کریں گے. اور آپ کے خیال میں وہ وقت کب ہوگا؟ دیکھیں, مولانا صاحب نے کیا تھا پبلک موبلائزیشن, آپ کو کر کے دکھا دی. ہم اس میں شامل نہیں ہوئے کیونکہ ہمارا خیال تھا کہ ابھی اس چیز کا وقت نہیں ہے. اس کا جب وقت آیا تو وہ بھی ہو جائے گی, لیکن وہ ایک بڑا ایکسٹریم سٹیپ ہوتا ہے, وہاں معاملات آپ کے کنٹرول سے نکلنے کا بہت خدشہ ہوتا ہے. مولانا صاحب اپنا ایک خاص مکتبہ فکر کے لوگوں کو لے کر یہاں آئے تھے. وہاں پولیٹیکل اونرشپ اس کو دے سکتے تھے آپ یا پیپلز پارٹی. آپ نے تو انہیں میرے خیال میں بیچ دہرائے کے چھوڑ دیا, دعوت دی اور پھر نہیں, ہم نے نہر والے پل پہ بلا کے وہ کام کیا. دہرائے میں نہیں چھوڑا, ہم نے پہلے دن سے کہہ دیا تھا کہ ابھی وقت نہیں ہے. مولانا صاحب نے کیا, بہت بڑا شو تھا. میں سمجھتا ہوں پاکستان کی تاریخ میں شاید 70 کے بعد اتنا بڑا شو نہیں ہوا. لیکن وہ سارا ایک خاص مکتبہ فکر تھا. ایک جماعت, پاکستانی تھے نا, اس ملک کے شہری تھے, وہ بھی سیاست کرتے ہیں. انہوں نے دکھایا کہ 40,000 سے زیادہ لوگ یہاں پر آئے, کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہوئی, کسی کو گالی نہیں دی گئی. آپ کی جماعت کو اس وقت کیا مسائل پیش آئے؟ پیچھے کیوں ہٹ گیا؟ نہیں, ہماری لیڈرشپ گئی وہاں, ان سے خطاب کیا اور بات واپس آ گئی. بس تقریر کر کے چلتے بنے. ہم اس میں جوائن نہیں کیا, ہم نے, یہ حقیقت ہے. انہوں نے ہمیں دعوت دی تھی, ہم نے کہا نہیں ابھی وقت نہیں ہے. آپ کے خیال میں وہ فیصلہ کن موڈ کب آنے والا ہے؟ کیونکہ ابھی جتنے کالمسٹ ہیں ان کے آپ آرٹیکلس پڑھیں تو وہ ایک انڈیکیشن کر رہے ہیں کہ پریشر ان پنجاب میں دباؤ ہے, وزیر اعلیٰ کی تبدیلی کا, وفاق کے اندر دباؤ آئے گا یہ ستمبر اکتوبر کے مہینوں میں. آپ کے خیال میں وہ پریشر ٹائم کب آئے گا؟ یہ دیکھیں, یہی 2 پریشر پوائنٹس ہیں. ایک پنجاب ہے, میں سڑکوں کی بات نہیں کر رہا, میں عدم اعتماد کی بات نہیں کر رہا جس سے سیاسی تبدیلی آ سکتی ہے. ایک پنجاب ہے جہاں حکومت بڑی آسانی سے اکثریت کھو سکتی ہے. سینٹر کے اندر بھی فرق صرف 12 سیٹوں کا ہے. 2 اتحادی چھوڑ جائیں, بات ختم ہو جائے گی. اور وہ بات ختم ہو چکی ہے جہاں تک مجھے نظر آتا ہے. کس سے ختم ہوئی؟ کافلی والے ناراض ہو کے بھی ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ ان کو کام چل جاتا ہے ان کا. ناراضگی کل علیحدگی میں بدل سکتی ہے نا, وہ بدلے گی خاص نقطے کے اوپر, اور اس کے لیے کچھ انڈیکیشنز ہونی چاہیے, تب تک نہیں ٹوٹے گی. سر, انڈیکیشن آئے یا نہ آئے, بہرحال تبدیلی کا راستہ تو ہے نا, جمہوری تبدیلی ہے نا. کیا پنجاب میں آپ کی جماعت کسی ایسے کام کے لیے کوشاں ہے؟ نہیں, میرا نہیں خیال. نہیں, ہم کسی ہارس ٹریڈنگ کا حصہ نہیں بننا چاہتے. ہم کسی ایسے غیر جمہوری عمل میں حصہ نہیں. یہ کام ماضی میں بہت ہوئے ہیں, ان سے کم از کم ہم نے سبق حاصل کیا ہے. آپ کا خیال ہے کہ آپ اس چیز میں دوبارہ نہیں جائیں گے؟ ہارس ٹریڈنگ وغیرہ میں, ہارس ٹریڈنگ یا بندے توڑنے میں؟ نہیں, میرا خیال ہم کو مناسب بات نہیں ہے. اگر ہم نے کرنے ہوتے تو ہماری سب سے بڑی, جب جماعت ہماری تھی 2018 کے الیکشنز میں پنجاب میں, سب سے زیادہ سیٹیں ہمارے پاس تھیں, انڈیپینڈنٹ موجود تھے, میلہ لگ سکتا تھا, سودے ہو سکتے تھے, لیکن نہیں ہوئے. 2013 میں آپ پورا ان کا گروپ بٹھا کے بیٹھے رہے تھے. فارورڈ بلاک جو آپ نے بنایا ہوا تھا مانیکا صاحب والا, وہ ساتھ بٹھا کے آپ نے وہ ٹھیک ہے, وہ آئے, آپ نے ریسنٹ پاس میں اس کی مثال قائم کی, شامل ہوئے. اس وقت وسیع تر قومی مفاد میں ٹھیک تھا کہ ہمارے پاس اکثریت موجود تھی. 50 بندوں کے ساتھ ہی اکثریت تھی نا, 48 ان کے کاف والوں کے بندے تھے وہ ساتھ بیٹھے ہوئے. وہ دیکھیں, وہ لوگ آئے اپنی مرضی سے آئے. سر اپنی مرضی سے ہی آئیں گے نا, آپ ہمیں تھوڑا کہیں گے کہ ہم نے یہ سودا کیا. تو ہم نے سودا ان سے پوچھ لیا کہ سودا ہوا, وعدہ ہوا. وزارتوں اور یہ جو ڈیولپمنٹ فنڈز کے نام کے اوپر آپ بندے توڑتے ہیں, اس کے بغیر بندہ نہیں ٹوٹتا. یہ سب کو پتہ ہے. ابھی بھی پنجاب حکومت بنانے کے لیے شہباز شریف صاحب نے کوشش کر لی تھی, ان کو آج تھی کہ شاید انہیں سپورٹ ملے گی. وہ سگنل کا انتظار کرتے رہے, اخیر میں بندے آگے پیچھے ہو گئے. سگنل کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. میں آدمی کو خود ہی کوشش کرنا چاہیے یا چھوڑ دینا چاہیے. سگنل کے انتظار میں زیادہ نہ بیٹھے. یہ میں آپ کا شارٹ ریکارڈ کر کے تو آج بھیجنا ہے انہیں شہباز صاحب کو, کیا کہ سگنل کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. میرا نہیں خیال کو سگنل کا انتظار تھا. یہ ایک فیصلہ تھا کہ ہم ہارس ٹریڈنگ میں نہیں پڑیں گے, اور وہ بات ختم ہو گئی. جہاں تک یہ ڈیولپمنٹ فنڈ کی بات کوشش کر لی تھی, میں ایک کامیاب نہیں ہوئی, کوشش کی تھی آپ کی. میرا نہیں خیال, میرا خیال ہے سر وزارتوں اور کیش کے اوپر بات میں بھی 2-4 انڈیپینڈنٹس کو جانتا تھا, تو کوئی ایسی کوشش نہیں ہوئی. تو یہ جو ڈیولپمنٹ فنڈ کی بات میں وضاحت کر دوں, ڈیولپمنٹ فنڈ کیش میں نہیں دیے جاتے کسی کو بھی. کسی سیاستدان کو کیش نہیں ملتا.
آپ اسکیمیں دے دیتے ہیں، وہ اسکیمیں امپلیمنٹ ہو جاتی ہیں، حکومت ہی امپلیمنٹ کرتی ہے. یہ ایک تاثر ہے کہ شاید یہ 50 کروڑ یا 20 کروڑ جو بھی رقم ہو یہ ان کی جیبوں میں ڈال دی جاتی ہے. ابھی پنجاب میں ایک ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ آپ کی جماعت کے کچھ 6 اراکین نے جا کے عثمان بزدار صاحب سے ملاقات کی، اور میرے خیال میں بوقت ضرورت اگر کاف والے ان سے خفا ہو کے آگے پیچھے ہونے کی کوشش کریں گے تو وہ آپ کی جماعت سے اتنے ہی بندے توڑ کے اپنی تعداد پوری کر لیں گے. بڑا بنا بنایا ایک ویل اسٹیبلشڈ پنجاب کا جو فارمولا ہے، پنجاب کی سیاست ایسی چلتی صدا سے ابھی بھی تیار ہے. ٹوٹنے والے جو ادھر سے ٹوٹتا ہے وہ واپس بھی ٹوٹ سکتا ہے. یہ 6 ٹوٹیں گے، وہاں سے 12 ٹوٹ جائیں گے. اس ٹوٹنے کی گیم ہمیں نہیں پڑنا چاہیے. تو ابھی گورنمنٹ لگتا ہے کہ پکے پاؤں پہ آپ لوگوں کی آسوں امیدوں کو کوئی فروٹفل نہیں ہونے والی. میں اس اتفاق نہیں کروں گا. ہم نے گورنمنٹ 2/3 گورنمنٹ بھی جاتی ہوئی دیکھی ہیں. ہم نے وہ وقت بھی دیکھا جب پنجاب اسمبلی میں کوئی ایم پی اے بچا نہیں تھا، کوسٹروں میں پڑھ کے چلے، کوسٹروں میں بیٹھ کے چلے گئے. بٹو صاحب جی بٹو بھائی صاحب کی اسمبلی راتوں رات توڑ لی تھی. اصل میں کمزور دن دہاڑے توڑی تھی. اصل میں کمزور وزیر اعلیٰ کو مرکز سے کنٹرول کرنے کا یہی نقصان ہوتا ہے. اس وقت وائیں صاحب کو آپ نے رکھا تھا کہ مرکز سے میاں صاحب ان کی تاریں ہلاتے رہیں گے. گڈ فیلو، مسلم لیگ کے لائل ورکر تھے لیکن نہیں صوبہ سنبھال سکے. ابھی بھی عثمان بزدار کے ساتھ سب سے بڑا چیلنج یہی ہے. تو ہم نے سبق حاصل کیا، یہ سبق حاصل کر لیں گے. آپ نے سبق کہاں حاصل کیا؟ آپ نے سگا بھائی بٹھا دیا. ہم نے حاصل کیا، اس کے بعد ایک اسٹرانگ وزیر اعلیٰ آیا، سگا بھائی بٹھایا. کبھی ایسا معاملہ نہیں ہونا، ہارس ریڈنگ کرنی پڑی نہ کوئی معاملہ پیدا ہوا. لاسٹ کنکلوڈنگ ریمارکس، سیاست یہاں سے لے کر اگلے 6 ماہ کیا نظر آتی؟ ٹرموائل. میں تو تبدیلی دیکھتا ہوں. تبدیلی دیکھتا ہوں. کب؟ جلد. کتنی جلد؟ کیونکہ یہ چیز چل نہیں سکتی. میں اس نمبر گیم میں نہیں جانا چاہتا ہوں، لیکن میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ حکومت ختم ہو چکی ہے، یہ ایگزسٹ نہیں کرتی. اس کو اب لے کے بیٹھے رہیں، یہ 3 سال بھی گزار سکتے ہیں لیکن ملک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. تو آج ملک کی ضرورت ہے کہ ایک پولیٹیکل چینج آئے آئین کے اندر، قانون کے اندر، جمہوری عمل کے اندر، جس سے وہ اس کا ایک اپنے ڈائنامکس ہوتے ہیں پولیٹیکل چینج کے. وہ اکانومی کو بھی بوسٹ دیتی ہے، امید پیدا ہوتی ہے. اس کی آج ضرورت ہے ملک کو. تو سر آپ کوشش کریے، سگنل کا انتظار نہ کریے. آپ ہی کے الفاظ ہیں تو اس پہ آپ سے اجازت لیتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ بیٹھے. شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے ساتھ ایک بریک لے لیں. بریک سے واپسی پہ فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے اور ان کی جماعت کا سوال انہیں سے پوچھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے.